اس کو تفصیلی طور پر سننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر فرماتے ہیں جنزیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جہاں پر بات پسند آ جائے سبحان اللہ کی ذات دیں۔ جنزیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب شاعر فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیتا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیتا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاضے وصال کہتے، کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاضے وصال کہتے۔ معزز سامعین، آج ہم اور آپ آغاز گفتگو سے قبل مدینے میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ بڑے باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے بے شمار برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، یہ معراج النبی ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ اگر اس کے ہر پہلو پر مفصل طور پر روشنی ڈالی جائے تو اس کے لیے ہفتہ نہیں مہینوں کا وقت درکار ہے۔ میں
معراج یہ حضور علیہ السلام کی معجزات جلیلہ میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان اور محیر العقول معجزہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے خصائص کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ خصائص کبریٰ کیا ہے؟ آپ اس بات کو اس طرح سمجھتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کے معجزات کو آقا علیہ السلام کے ذات بابرکات میں جمع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے خاص معجزات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ممتاز فرمایا ہے، جو آقا علیہ السلام کے سوا کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ انہی معجزات جلیلہ میں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جو آقا علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نبی اور رسول اس سے سرفراز نہیں کیے گئے۔ معراج کیا ہے؟ معراج کا مطلب یہ ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آقا علیہ السلام نے سیر فرمائی، اور عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و غیر، جنت و دوزخ وغیرہ آیات کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کے دیدار پرانوار میں سرفراز ہو کر اور ان کی بے انتہا نوازشوں اور لاتعداد عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے۔ اسی کا نام معراج ہے۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اس کی صداقت پر دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام اہل حق کا اتفاق رہا ہے۔ کفار و ملحدین کے سوا کوئی بھی اس واقعہ معراج کا منکر نہیں ہوا ہے، اور اس واقعہ معراج سے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ ایک تیز رفتار حرکت ہی تو ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز کی تیز رفتاری سے بڑھ کر کسی چیز کی تیز رفتاری نہیں ہو سکتی، لہذا حرکت سریع سے سریع تر اور رفتار تیز سے تیز تر ہو سکتی ہے۔ یعنی محرک میں جس قدر طاقت ہوگی، متحرک میں جس قدر صلاحیت پائی جائے گی، اسی قدر رفتار تیز سے تیز تر ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھتے چلیے، مثال کے طور پر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی میں نے ریلوے پٹری پر ایک ایسی ریل گاڑی کو دیکھا ہے جس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے بہت سارے ڈبے جڑے ہوئے تھے، اور ان ڈبوں میں ہزاروں مسافر سامانوں کے ساتھ سوار تھے، لیکن ان ڈبوں کے ساتھ آگے انجن نہیں تھا بلکہ ایک چوہیا بندھی ہوئی تھی، اور وہ چوہیا ان ڈبوں کو 1 گھنٹے میں 50 میل کی رفتار سے کھینچے چلی جا رہی تھی۔ تو اس بات کو سننے کے بعد یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہنے والا یا تو تمام جھوٹوں کا، بنڈل بازوں کا پیر و مرشد ہے، یا اس کے کہنے والے کے دماغ کے مشتری کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اتنی بڑی گاڑی کو ایک چوہیا 1 گھنٹے میں 50 میل کی رفتار سے کھینچ سکے۔ غور کیجئے، آپ نے
اس متحرک کی صلاحیت سے کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ متحرک یعنی چلنے والے ڈبوں کے اندر تو 50 میل کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن محرک یعنی چلانے والے چوہیا کے اندر اتنی طاقت نہیں تو ان ڈبوں کو 50 میل کی رفتار سے کھینچ سکے۔ اسی طرح کوئی اگر آپ نے یہ کوئی کہے کہ بھائیو میں نے ریلوے پٹری پر ایک ایسی ریل گاڑی کو دیکھا ہے جس کے آگے انجن تو تھا لیکن پیچھے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے ڈبے نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے مکانات، بہت سارے پیڑ پودے اور پہاڑ تھے، اور وہ انجن ان تمام چیزوں کو 1 گھنٹے میں 50 میل کی رفتار سے پیچھے چلے جا رہا تھا، تو یقیناً اس بات کو بھی سننے کے بعد یہی کہیں گے آپ کہ یہ کہنے والا تمام پاگلوں کا گرو گھنٹال ہے۔ یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے یہ ہمالیہ سے بھی بڑی جھوٹ ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اتنے ریلوے انجن پہاڑوں کو، مکانات کو، درختوں کو ریلوے پٹری پر 50 میل کی رفتار سے کھینچ سکے۔ آپ نے محرک کی طاقت سے کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ محرک یعنی ریلوے انجن کے اندر چلانے کی طاقت تو پائی جاتی ہے، لیکن مکانات، پیڑ پودوں کو، پہاڑوں کو ریلوے پٹری پر ریلوے انجن کے پیچھے چلنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائیو میں نے ریلوے پٹری پر ایک ایسی ریل گاڑی کو دیکھا ہے جس کے سامنے انجن بھی تھا، پیچھے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے بہت سارے ڈبے جڑے ہوئے تھے، اور ان پر ہزاروں مسافر اپنے سامانوں کے ساتھ سوار تھے، اور وہ ریل گاڑی ریلوے پٹری پر 60 نہیں 70-80 کی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ اس بات کو سننے کے بعد کسی کو بھی نہ حیرانی ہوگی نہ کوئی اس کا انکار کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرک یعنی چلانے والے انجن کے اندر بھی طاقت پائی جاتی ہے، اور متحرک یعنی فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے ڈبوں کے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ان ریلوے پٹری پر 70 میل کی رفتار سے، 80 میل کی رفتار سے چل سکے۔ تو میرا تفصیل آپ یوں سمجھتے چلیے کہ محرک میں جس قدر زیادہ طاقت ہوگی اور متحرک میں یعنی چلنے والے میں جس قدر زیادہ صلاحیت پائی جائے گی، اسی قدر رفتار تیز سے تیز تر ہو سکتی ہے، سرعت میں تیزی ہو سکتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، معراج کی تیز رفتار چال میں چلانے والا کون؟ معراج کی تیز رفتار چال میں چلنے والے کون؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ معراج کی تیز رفتار چال میں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تیز رفتار چال میں چلنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے شک لے گئے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت و قدرت والا کون ہو سکتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے صلاحیت والا کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت و قدرت والا کوئی نہیں۔ وقد جاء من اللہ نور، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نور سے بڑھ کر کے کسی چیز کی تیز رفتاری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا معراج کی تیز رفتار چال کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ نور کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ غور کیجئے، پہلا آسمان زمین سے تقریباً 500 برس کی دوری پر ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے نکلنے والی شعاع جب آسمان کی طرف اڑتی ہے تو پہلے آسمان تک بلکہ چاند، سورج، ستاروں تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے، جو کہ لاکھوں میل کی دوری پر ہے۔ غور کیجئے، ہماری آنکھوں کا وہ نور جو کہ گوشت، روٹی، ترکاری، بھاجی، دال،
پرورش پاتا ہے۔ جب اس نور کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ سیکنڈوں میں لاکھوں میل کی دوری کو طے کر لیتا ہے، تو وہ نور جو کہ نور علی نور ہے، بلکہ تمام عالم انوار کا منشأ نور، بلکہ مصدر ظہور ہے، اگر وہ رات کے مختصر سے حصے میں فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک کا سفر طے کر لے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، کون سی حیرانی کی بات ہے؟ حضرات، یہ ایک تعجب خیز سامنے ہے کہ پیٹرول سے چلنے والا، انسان کو بنایا ہوا سینکڑوں من لوہے کا ہوائی جہاز اور راکٹ ایک منٹ میں، چند منٹوں میں ہزاروں میل کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ ایک گھنٹے میں ہزاروں میل کی رفتار سے فضائے آسمانی میں اڑتا چلا جاتا ہے، تو اس پر کسی کو نہ تعجب ہوتا ہے اور نہ کسی کا کوئی انکار کرتا ہے۔ لیکن خلاق کائنات جو کہ قادر مطلق ہے، قیوم برحق ہے، اگر وہ اپنے نور خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک کا سیر کراتا ہے، تو سائنس کے غلام عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تعجب اور انکار کا جھنڈا لہرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں ان سائنس کے غلاموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے سائنس کے غلاموں، اے عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تعجب اور انکار کا جھنڈا لہرانے والوں، سنو، تمہارے عقل کی بساط اور حقیقت کیا ہے جو تم اس پر اتنا ناز کرتے ہو؟ دیکھو دنیا میں ہزاروں حقائق ایسے ہیں جہاں پر تمہارے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے عقل کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن تم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تم اس کو مانتے ہو۔ دیکھو بچہ بچہ جانتا ہے انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے، مگر للہ انصاف سے بتاؤ، کیا تمہاری عقل میں یہ آتا ہے کہ قطرہ نجس سے ایک پیکر جمیل انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہاں پر تمہاری عقل یہ کہہ کر کے سپر ڈال دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ قطرہ نجس کو ایک زندہ انسان بنا دے۔ اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ جو خدا قطرہ نجس کو زندہ انسان بنا سکتا ہے، جو خدا ہماری آنکھوں سے نکلنے والی شعاع کو سیکنڈوں میں لاکھوں میل کی دوری پر پہنچا سکتا ہے، جو خدا چاند و سورج کو، ستاروں کو نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلا سکتا ہے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد سیار افلاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک کا سیر کرا دے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، شاعر فرماتے ہیں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گر، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، معراج مصطفیٰ ایک ایسی درخچندہ اور تابناک حقیقت ہے کہ عقل اور فلسفہ بھی اس کے حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات بینات اور احادیث صحیحہ کی تجلیات معراج مصطفیٰ پر ایسی عالم افروز روشنی ڈال رہی ہے کہ آفتاب نصف النہار کی طرح یہ مدہ نور علی نور ہے۔ چنانچہ انہی آیات بینات میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم ان کو عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات غور کیجئے
اس آیت مبارکہ میں لفظ اسرا قابل غور جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب معراج میں خود نہیں آیا بلکہ میں نے اسے بلایا۔ حضرات خدا کے دربار میں کسی کا خود جانا یہ اور بات ہے، اور خداوند قدوس اپنے دربار عالیہ میں کسی کو خود لے جائے خود بلائے اور بات ہے۔ غور کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات کی دیدار کی چاہت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں کوہ طور پر رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرانا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عرش اعظم پر بلایا۔ تو کہا وادی ایمن کی معراج موسمی، اور کہا ہمارے نبی آپ کے نبی پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش اعظم کی معراج۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا، اے اللہ میں تیرے جمال کمال کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے آنکھوں میں ہمارے جمال کمال کی دیدار کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب ہمارے آقا آپ کے آقا پیارے آقا حضور علیہ السلام شب معراج عرش اعظم پر مہمان بنا کر بلائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کی تجلیات کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے اپنے قدم کو روک لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ادنو یا احمد ادنو یا محمد، ادنو یا احمد ادنو یا محمد، اے میرے محبوب قریب آ جاؤ، اے احمد قریب آ جاؤ، اے محمد قریب آ جاؤ۔ غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی چاہت پیش کی تو رب کی طرف سے جواب ملا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے آقا آپ کے آقا پیارے آقا حضور علیہ السلام جب شب معراج رب کے جمال کی تجلیات کو دیکھ کر کے قدم آگے بڑھانے تو روک لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ادنو یا احمد، قریب آ جاؤ اے احمد، ادنو یا محمد، قریب آؤ اے محمد۔ اسی دن کو سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان اپنے اشعار میں پیروتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیکھا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیکھا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے آقا آپ کے آقا پیارے آقا حضور علیہ السلام کا ہی اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار پورا نوار سے سرفراز فرمایا ہے۔ شاعر اپنے اشعار میں پیروتے ہوئے یوں کہتے ہیں خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا مگر جا کر مگر خیر البشر دیکھ آئے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ تو میں آپ کو مفصل طور پر یہ بتا دوں کہ ہمارے آقا آپ کے آقا پیارے آقا حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی طور پر معراج ہوئی، بحالت بیداری معراج ہوئی، اور اس پر بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ میں صرف ایک درایت کے ذریعے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پیارے آقا حضور علیہ السلام شب معراج کی صبح سفر معراج کے حال کو صحابہ کرام کے درمیان جب بیان فرما رہے تھے
تو کفار و مشرکین کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی اور کفار و مشرکین تعجب اور انکار کا جو ہے بالکل پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ ابو جہل تو یہاں تک آقا علیہ السلام کے معراج کو انکار کرنے پر آمادہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور مسخرے انداز میں کہا کہ اے ابو بکر، آج تمہارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر آ گئے، کیا یہ بھی ممکن بات ہے؟ ایک مہینے کا سفر کوئی رات کے چند ساتھ میں چند حصے میں طے کر سکتا ہے کیا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمانی کو دیکھئے، جب ابو جہل نے یہ اس طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، اگر میرے نبی نے ایسا ارشاد فرمایا ہے تو میں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اور آقا علیہ السلام کی معراج بھی حق ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق اکبر کا خطاب نازل ہو گیا۔ تمام سچوں میں سب سے بڑے سچے اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی طور پر ہوئی ہے، بحالت بیداری ہوئی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ معراج کہاں سے کہاں تک ہوئی، تو اور اس کے بارے میں اعتقادی حیثیت کیا ہے؟ تو ہمارے سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو معراج ہوئی، اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیت سے ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور مسجد اقصی سے مسجد آسمان اول تک جو ہوئی اس کا ثبوت فقہاء کرام کے اقوال سے ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور آسمانی دنیا سے آگے کا جو سفر ہوا وہ اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کا کہاں سے کہاں تک ہوئی، تمام علماء کرام اور فقہاء اعظام کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ہمارے سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمایا، یہ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے، جو آقا علیہ السلام کے سوا کسی بھی نبی اور رسول کو یہ اعزاز عطا نہیں کیا گیا۔ اور یوں تو آقا علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو بے شمار آیات کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا، مثال کے طور پر عرش و کرسی، جنت و دوزخ، یہ سب آیات کبریٰ ہے۔ آیات صغریٰ تو بہت سارے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو مشاہدہ کرایا گیا، لیکن آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری لمبے عنوانات ہیں، میں مختصر طور پر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پرانوار سے سرفراز ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نوازشوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف ہونے لگے، واپس تشریف لانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ عظیم تحفہ کون سا ہے؟
نماز ہے، لیکن آج ہماری کوتاہی، آج ہماری بدقسمتی کہ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جتنے بھی فرائض، جتنے بھی عبادات کا حکم نازل فرمایا، اس کا حکم زمین پر نازل فرمایا، لیکن نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج عرش اعظم پر نازل فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم خداگار امتیوں کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنے وقت کے؟ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 3 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ جائیے تخفیف کروائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تخفیف کی التجا کیے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، پھر واپس تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات پوچھا، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں معاف ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، اور کم کروائیے۔ المختصر یہ کہ آقا علیہ السلام 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 40 پر 5 وقت کی نمازیں معاف ہو گئی، صرف 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ آپ کی امت کے لیے عطا کیا تھا، آپ کے صدقے میں نے آپ کی امت سے 45 وقت کی نمازوں کو معاف کر دیا، آپ کی امت صرف 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن میں آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازوں کا ہی ثواب عطا کروں گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، غور کیجئے، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھے، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب کا حقدار بنے۔ لیکن آج ہماری کوتاہی کہ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے معتبانہ التماس ہے، نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے تمہاری دنیا کی صرف 3 ہی چیزیں پسند ہیں، اول خوشبو، دوسرے بیویاں، تیسرے یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے نعوذ باللہ، اور ہماری نماز پڑھنے سے جو ہے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی نہیں۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں جو اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ رب کی بارگاہ سے لے کر کے آیا تھا، اس نماز کی پابندی ہماری امت کر رہی ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ ہمارے چاہے دنیاوی یا آخرت کی جو بھی معاملات ہو، ہم نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں اس معاملات کی رب کی بارگاہ میں التجا کریں، جو بھی ہماری حاجتیں ہو ہم اپنی حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، یقیناً نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ شاعر فرماتے ہیں، روز محشر کے جہاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت۔
میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی پختگی کریں، بزرگان دین سے سچی عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور آقا علیہ السلام کی آج مبارک ذات میں لائے ہوئے تحفے کیا ہم جو ہے بالکل سجوئیں، ان کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بار بار معراج مصطفیٰ اسی طرح عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج مصطفیٰ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی تمام ظاہری باطنی دنیاوی آخرت کی حاجتوں کو پوری فرمائے، ہم تمام کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات کے صدقے سے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور ہم تمام کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اجازت